وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ کبھی آہ حلق میں مچل گئی، کبھی اشک آنکھ سے ڈھل گئے، یہ تمہارے غم کے چراغ ہیں، کبھی بجھ گئے کبھی جل گئے۔ کبھی آہ حلق میں مچل گئی، کبھی اشک آنکھ سے ڈھل گئے، یہ تمہارے غم کے چراغ ہیں، کبھی جل گئے کبھی بجھ گئے۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو الفاظ میری زبان سے ادا کروائیں، حق اور سچ ادا کروائیں، اور مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سامعین کرام، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے، احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا، اور یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے ایسا ملک دیا جس میں ہم آزادی کے ساتھ قرآن، نماز، صدقہ، زکوٰۃ، حج بہت ہی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے پاکستان میں ہماری مساجد پر اس قسم کی قدغن نہیں لگی کہ اگر اذان دو گے تو تمہاری گردنیں کاٹ دی جائیں گی، نماز پڑھو گے تو سجدوں میں موت دے دی جائے گی، بچوں کو قرآن پڑھاؤ گے تو مدارس کو بم سے اڑا دیا جائے گا، اگر اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لوگے تو تمہارے دو دو ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ اس قسم کی کوئی قدغن ہمارے ملک میں ہم مسلمانوں پر نہیں ہے، مگر اللہ رب العزت کا فرمان ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر مجھ سے محبت رکھنا چاہتے ہیں، یعنی اللہ سے محبت رکھنا چاہتے ہیں، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا جائے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر اتباع ہوگا تو اللہ اپنی محبت دل میں رکھیں گے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہوگا تو اللہ رب العزت ہدایت کے رستے پر رکھیں گے۔ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کیا کریں گے؟ اللہ رب العزت یہ کریں گے کہ مغفرت فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت مغفرت فرما دیں گے۔ مغفرت کس صورت میں ہوگی؟ کہ اتباع سنت ہو۔ اگر اتباع سنت ہوگی تو پھر مغفرت بھی ہوگی، کامیابی بھی ہوگی۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا صرف اور صرف عبادت کے لیے نہیں کیا، ہم لوگوں نے اپنے فائدے کے لیے قرآن میں سے اپنی آیات کو چن لیا۔ قرآن میں ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جن اور انسان کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور دوسری طرف جو جہاد کی آیتیں ہیں انہیں ہم اپنے قرآن میں محفوظ کر کے چھپا کے رکھتے ہیں۔ اگر کوئی یہ بات کرتا ہے کہ قرآن نے حکم دیا جہاد کا تو ہم کہتے ہیں نہیں قرآن میں تو ایسا کوئی حکم نہیں۔ یقین کریں کہ 518 آیتیں کم و بیش صرف اور صرف جہاد کے موضوع پر قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی ہے، اور اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ یہود کے ساتھ اپنی مناسبت نہ رکھو۔ اتباع سنت یہ ہے
کہ یہودیوں کے ساتھ ہماری مناسبت نہ ہو۔ یہ ضروری نہیں کہ یہودی کے ساتھ مناسبت یہ ہوگی کہ اسے گلے ملیں، اسے مصافحہ کریں، اسے اپنے ساتھ بٹھائیں، کھلائیں پلائیں، اس کے ساتھ کھائیں پئیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ ضروری کسی بھی کام میں آپ جب کسی کی چیز کو استعمال کرتے ہیں، آپ جب کسی کے کوئی بھی، مثال کے طور پہ ایک شخص سود کھاتا ہے، ایک شخص سود کھاتا ہے اور اس کے سود کا جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کے گھر کا پانی پئیں گے تو آپ میں وہ حرام کی آمیزش آپ کے خون میں شامل ہو جائے گی۔ آپ سود خور نہیں ہیں، آپ سود کا پیسہ استعمال نہیں کرتے، آپ سود کو چاہتے نہیں ہیں، سود سے نفرت کرتے ہیں، مگر آپ کسی سود کھانے والے ان کے گھر سے پانی پیتے ہیں، آپ کے خون میں سود کی آمیزش ہو جاتی ہے۔ اب یہ معاملہ ہے کہ آپ کے علم میں نہیں ہے کہ اس کے گھر سے میں نے کھانا کھایا یا پانی پیا، وہ اللہ بخشنے والا ہے۔ جان بوجھ کر اگر ہم اس کے گھر کا کھانا کھاتے ہیں کہ اللہ تو بخشنے والا ہے، یہ گناہ ہے۔ اب جو اس سے خون کا قطرہ پیدا ہوتا ہے، یہ جو خون میں جا کے مکس ہو جاتا ہے، تو اس میں نقصان یہ ہے کہ انسان ہدایت سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ انسان کے اندر ان لوگوں سے، سود کھانے والوں سے محبت اور سود سے بچنے والوں سے نفرت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ہمارے ملک میں بہت سی مصنوعات اس قسم کی ہیں جو یہودیوں کی طرف سے ہمیں پیش کی جاتی ہیں۔ وہ جو یہودیوں کی طرف سے پیش کی جانے والی چیزیں ہیں وہ بڑے خوش ہو کے ہم استعمال کرتے ہیں۔ آج کل ایک ٹرینڈ بن چکا ہے، فیشن بن چکا ہے کہ مہمان آئے کوکا کولا پلا دو۔ مہمان آئے گا اس کے لیے کوک لے کے آئیں گے، خود بھی پئیں گے، اسے بھی پلائیں گے۔ کوک یہود کی بھیجی گئی چیز ہے، اور اس میں جو خطرات ہیں، کوفین اس میں ملائی جاتی ہے اور پیپسین ملائی جاتی ہے۔ جو شوگر کا مریض ہے اگر یہ ایک گلاس کوک کا پی لیتا ہے تو اس کا شوگر کئی حصے بڑھ جاتا ہے۔ یہ آپ کو فائدہ پہنچانے کی چیز نہیں ہے، آپ کے معدے کو، آپ کے جگر کو، آپ کے گردوں کو بالکل فارغ کر دیتی ہے۔ نقصان بھی ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ ہمارے ایمان کو خراب کرتے ہیں۔ ہم جو چیز بڑے مزے سے استعمال کرتے ہیں ہمارے ایمان کو یہ نقصان پہنچاتی ہے۔ کس طریقے سے؟ آج آپ خود اپنے اندر دیکھ لیں، جو شخص کوک پیتا ہے وہ کبھی کوک سے دور نہیں ہو سکتا، اور اگر اسے یہودیوں کے بارے میں بتایا جانا کہ فلسطینیوں نے یہودیوں کے اتنے لوگ مار ڈالے، وہ کہے گا بڑا ظلم کیا۔ انہیں پہلے مشاورت کرنی چاہیے تھی، امن و امان سے بات کرنی چاہیے تھی، پھر جا کے کچھ کرنا چاہیے تھا۔ یقین نہیں تو اپنے آپ سے سوال کر لیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ کسی قسم کی کوئی جنگ ہو، مگر یاد رکھیں کہ اللہ اور اللہ کے نبی نے جس سے دور رہنے کا کہا، ہم اس کی چیزیں اپنے اندر ڈالے جا رہے ہیں۔ رات ایک جگہ سے پیٹرول میں نے ڈلوایا، ایک ماشاءاللہ بارش شخص وہاں موجود تھے۔ میں نے سوچا کہ کسی ایجنسی سے ڈلوانے سے بہتر ہے، ایک پمپ دور ہے، ایک ایجنسی بھی تھی، ایک وہ بارش سر پہ ٹوپی رکھی ہوئی وہ بیٹھے تھے۔ میں نے مناسب سمجھا کہ یہ کوئی سنت کے مطابق شخص بیٹھا ہے، اس سے جا کے میں پیٹرول ڈلوا لوں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ پیٹرول کہاں سے ڈلواتے ہیں؟ کہنے لگا کہ میں یا تو ٹوٹل سے ڈلواتا ہوں یا شیل سے ڈلواتا ہوں، ان کا پیٹرول مجھے اچھا لگتا ہے۔ اب ٹوٹل جو کمپنی ہے یہ فرانس کی ہے۔ فرانس وہ ملک ہے جس نے عالمی سطح پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی۔ ہم اس کی چیز بڑے خوش ہو کے استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح LU بسکٹس وغیرہ آتے ہیں، اس پہ لکھا ہوتا ہے LU۔
یہ کمپنی بھی فرانس کی ہے، ہم بہت ہی خوش ہو کے اس کی کمپنی کے بسکٹس وغیرہ کھاتے ہیں۔ شل یہودیوں کا ہے، ہم جانتے ہیں کہ یہ ہمارے پاکستانی کسی کا نہیں ہے بلکہ یہود کا بھیجا گیا ہے۔ ہم وہاں سے پیٹرول خرید کرتے ہیں، اپنی گاڑیوں میں ڈالتے ہیں، یہ یہودیوں کی بھیجی گئی چیز ہے۔ اب جو یہود کی بھیجی گئی چیز کو ہم استعمال کر رہے ہیں، اس کا نقصان کیا ہے؟ ہماری گاڑی تو بڑی بہترین چل رہی ہے مگر ہم ایمان میں کمزور 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 سے کمزور تر ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے، مگر ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ ہمیں تو بس یہ ہے، ہمیں یہ چاہیے کہ بس ہمارا کام ہو جانا چاہیے، ہمیں اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس ہمیں ہمارا کام پورا مل جائے، ہمارا پیٹ بھر جائے، بھلے کمپنی کسی چور کی کیوں نہیں، ہمارا کام ہو جائے، بھلے کمپنی کسی اسلام دشمن کی کیوں نہیں۔ اسی طریقے سے شیزان جوس ہم بڑے فخر سے پیتے ہیں، در حقیقت شیزان کی حقیقت یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمن قادیانیوں کی بھیجی گئی چیز ہے۔ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دشمن ہے اس کی چیز استعمال ہم کرتے ہیں، ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے ایمان بالکل پختہ رہے۔ آج آپ خود سے سوال کر کے دیکھ لیں کہ اگر کہیں پہ تلاوت لگی ہو نا، ہم وہاں سے کتراتے ہیں، کہیں پہ کوئی تقریر لگی ہو، کسی عالم دین کا بیان چل رہا ہو، ہم وہاں سے کتراتے ہیں۔ اکثر آپ نے یہاں پہ ضعیف حضرات بھی بیٹھے ہیں جنہوں نے اپنی داڑیاں سفید کر رکھی ہیں، نہ جانے کتنے جنازے دیکھ چکے ہوں گے، اپنی جوانی میں بھی جنازے دیکھے ہوں گے، اپنے بچپن میں بھی جنازے دیکھے ہوں گے۔ ایمانداری سے بتائیں کیا اس وقت جنازے میں اتنا رش ہوتا تھا جتنا آج ہوتا ہے؟ ایک محلے میں ایک شخص فوت ہوتا تھا، اس محلے کی آبادی 500 ہے، 50 ہے یا 1000 ہے، تمام کے تمام جنازے میں شرکت کرتے تھے۔ کس لیے شرکت کرتے تھے؟ کہ میں گواہ بن جاؤں کہ یہ بندہ مسلمان تھا اور میں اس کے جنازے میں شریک ہوا تھا، میں نے اس کا جنازہ پڑھا تھا۔ آج ہمارے ایمان کی کمزوری یہودی چیزوں کے استعمال کرنے سے کیسے آئی؟ آپ آج کے دور میں دیکھ لیں، جنازے میں 3 صفیں زبردستی بنائی جاتی ہیں۔ اگر ایک کھلا میدان ہو وہاں پہ ایک صف بنتی ہے، ہم اسی کو 3 میں کنورٹ کر دیتے ہیں۔ وہ ایک صف بھی پورے میدان جتنی نہیں ہوتی، بہت زیادہ۔ میں کئی جنازے پڑھا چکا ہوں، بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے جنازوں میں انسانی کثرت نظر نہیں آتی، اور جو نظر آتی ہے، جو لوگ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، ان میں سے جہاں تک میرا اندازہ ہے 80% لوگ تو ایسے ہوں گے جنہیں نماز جنازہ بھی نہیں آتا، اور جتنے لوگ وہاں شامل ہوتے ہیں جنازے میں، ان میں 90% لوگ اس قسم کے ہوتے ہیں جو فرض نماز ہی نہیں پڑھتے۔ ہماری مساجد خالی ہیں، یہ بزرگ حضرات بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لیں کہ ان کی جوانی میں مساجد خالی ہوا کرتی تھی، ان کے بچپن میں مساجد خالی ہوا کرتی تھی؟ یہ ہماری جتنی مسجد ہے، اس قسم کے 4 مساجد ایک ملا کے ایک مسجد بنتی تھی، اور وہ پوری کی پوری بھری ہوتی تھی۔ جمعے والے دن لوگ مسجد سے پیچھے ہٹتے دوسری مسجد دیکھنے کے لیے کہ یہاں پہ جگہ نہیں ہے۔ آج ہمارے جمعے کے ماحول اس قسم کے ہو چکے ہیں کہ ہمارے حال میں 3 صفیں ہی پوری نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ نان مسلم مصنوعات کا استعمال ایمان کو نقصان پہنچا رہا ہے یہ، اور ہمارے ایمان اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ اگر کسی مسلمان کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جائے نا، تم کہتے اوہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مسلمان ملک میں مسلمان کے ساتھ یہ ہو گیا، مسلمان حاکم کے ہوتے ہوئے، مسلمان عادل بادشاہ کے ہوتے ہوئے، یا مسلمان قاضی کے ہوتے ہوئے یہ نقصان ہو گیا۔
اس فلاں کے بچے کو شرم نہیں آئی یہ فیصلہ سناتے ہوئے؟ ہم نے اتنا کہہ دیا، ہمارا کام پورا ہو گیا، اب اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کرتے۔ ہمارا کام یہاں ختم ہو گیا کہ ہم نے 2-4 گالیاں دے دی، اب اس کا جو حق ہے اسے مل گیا، جان چھوڑے۔ میں نے غالباً آج سے 20-22 سال پہلے جب افغانستان میں امریکہ نے حملہ کیا تھا نہتے مسلمانوں پر، اس وقت میں نے احتجاج دیکھے تھے امریکہ کے خلاف۔ ان احتجاجوں کا فائدہ یہ ہوا کہ احتجاج کرنے والوں پر پابندی لگا دی گئی، جو احتجاج کے لیے سڑک پر آئے گا اسے جیل میں بند کر دیا جائے گا۔ احتجاج پر پابندی لگ گئی، وہ جو اٹھے تھے وہ دبک گئے۔ افغانستان پر امریکہ نے 20 سال حکومت کی ہے، آپ کے احتجاج کا یہ فائدہ ہوا۔ آج پھر ہم اسی تاریخ کو دہرا رہے ہیں کہ یہودی نے فلسطین پر حملہ کیا، فلسطین پر قابض ہونا چاہتا ہے، آپ کے قبلہ اول مسجد اقصی پر قابض ہونا چاہتا ہے۔ ہم کھڑے ہو کے میڈیا کے سامنے ہاتھ لہرا دیتے ہیں کہ فلسطین ہم تیرے ساتھ ہیں۔ ہماری وفا اتنی ہے کہ ہم 4 لوگ اکٹھے ہو کر بد دعائیں کر دیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے سب سے بڑا جہاد کر لیا۔ ہم 4 لوگ اکٹھے ہو کر اسرائیلیوں کو گالیاں دے دیں، ہمارا جہاد ہو گیا۔ ہم 4 لوگ اکٹھے ہو کر میڈیا کے سامنے ہاتھ لہرا دیں، ہمارا جہاد ہو گیا۔ اگر کوئی شخص جہاد کی بات کرتا ہے فوراً اس کے منہ پہ تالا لگایا جاتا ہے، جہاد کی بات نہ کرے، ایجنسیاں اٹھا کر لے جائیں گے۔ ایجنسیاں کیا وہاں پہ جیلوں میں انسان نہیں رہتے؟ آپ قرآن اٹھاؤ، اس میں دیکھو، میں پہلے بتا چکا کہ 518 آیات کا مبشر جہاد کی ہیں۔ قرآن خود بار بار جہاد کا حکم دیتا ہے۔ میں اور آپ کیا کہیں کہ نہیں جی ایجنسیاں اٹھا لیں گی۔ ایجنسیوں کی طاقت سے تجھے ڈر لگتا ہے، اللہ کی لاٹھی سے ڈر نہیں لگتا، جو اللہ بار بار کہتا ہے کہ تو جہاد کر، یہودی سے دوستی نہ کر، نان مسلم سے دوستی نہ کر۔ اللہ کے رسول نے بار بار کہا المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمام کے تمام دنیا کے مسلمان ایک جسم کے مانند ہے۔ اگر ایک ملک میں 50 لوگ یا ایک بندہ اسے کوئی نان مسلم نقصان پہنچاتا ہے تو یہ ایسا ہے کہ جیسے پوری امت مسلمہ کو نقصان پہنچایا ہے۔ آج ہمیں کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا۔ ہم دیکھتے ہیں، آپ دیکھ لیں، سوشل میڈیا استعمال کرتے ہوں گے تقریباً، سوشل میڈیا پر تقریباً صبح سے لے کے شام تک ایک ہی چیز چل رہی ہے، ان کی ویڈیو بنا کے بھیج دیتے ہیں، یہ جی اتنا ظلم ہو گیا، اور نیچے میں نے وہ بھی دیکھے ہیں لعنت 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 کے کمنٹس دیے ہوتے ہیں۔ ہمارا جہاد چل رہا ہے نا سوشل میڈیا پر۔ اور کل ایک اور دیکھ رہا تھا کہ آپ ایسا کریں کہ جو ایک وہ آیا تھا عیسائی حاکم آیا تھا جس نے یہودیوں کو 90% یہودیوں کو اس نے ختم کر دیا تھا، اس کا نام میرے دماغ میں نہیں۔ اس عیسائی کی اور ان یہودیوں کی جو اس وقت مارے گئے تھے ان کی تصاویر بس جلدی جلدی شیئر کرو، ہر گروپ میں ان کی اتنی تصاویر بھیجو تاکہ یہودیوں کو پتہ چلے کہ پہلے عیسائیوں نے ہمیں مارا تھا، اب عیسائیوں کے ساتھ مل کے ہم مسلمانوں کو مار رہے ہیں۔ کمال ہے یار، ہمارا جہاد بہت ہی عجیب قسم کا ہے۔ ہم اللہ کے احکامات کو بڑے عجیب طریقے سے پورا کرتے ہیں۔ جب بات نماز کی آتی ہے تب بھی ہم یہ کرتے ہیں، آپ اٹھا لیں، واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں تقریباً، فیس بک، انسٹاگرام، یوٹیوب، ہر چیز استعمال کرنے والے لوگ ہیں تقریباً۔ آج کے دور میں شاید ہی کوئی ہوگا جو یہ چیزیں استعمال نہیں کرتا۔ آپ دیکھ لیں، آپ کو فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ، ہر چیز پہ بڑے لمبے لمبے وظیفے ملیں گے، یہ وظیفہ کر لو آپ کامیاب ہو جاؤ گے، یہ وظیفہ کر لو آپ کی نیکیاں بخش دی جائیں گی، اور آپ کے گناہ بخش دیے جائیں گے، آپ کی اتنے ہزار فرشتے آپ کی مغفرت کرتے رہیں گے۔ ابھی پچھلے دنوں ہی ایک چل رہا تھا کہ سورۃ فیل اتنی مرتبہ پڑھ لو اللہ یہودیوں پر کوئی نہ کوئی عذاب مسلط کر دے گا،
اپنی من گھڑت ہم نے حدیثیں بھی ایجاد کر لیں، اپنے من گھڑت مقولے بھی ایجاد کر لیے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم حق بول نہیں سکتے. جب میں قرآن اٹھاتا ہوں، قرآن سے سوال کرتا ہوں کہ قرآن یہ بتا کہ ہم لوگ کس قسم کے ہیں، تو قرآن جواب دیتا ہے صم بکم عمی فہم لا یرجعون. اندھے ہو، گنگے ہو، بہرے ہو، تمہیں کچھ سمجھ نہیں آتا. کیوں کہتا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے دلوں پر، ہمارے نگاہوں پر، ہمارے کانوں پر مہر لگی ہوئی ہے. ہم جب حق بات کوئی ہمیں کرتا ہے تو ہمیں ایسا لگتا ہے اینٹیں اٹھا کے مار رہا ہے. ہم کہتے پھرتے ہیں کہ یہ تو بڑا ہی عجیب قسم کا بندہ ہے، ہماری بے عزتی کرنا شروع کر دیتا ہے. جبکہ قرآن کی بات سمجھ میں نہیں آتی. قرآن ہم پر سے پشت ڈال دیتے ہیں، اس انسان کے عیب تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں. یقین کریں جس طریقے سے ہم لوگوں کے عیب تلاش کرتے ہیں نا، اسی طریقے سے اگر ہم لوگوں کی اچھائیاں تلاش کرنا شروع کر دیں تو آپ سے بڑا ولی اللہ کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن ہمیں حق کی تلاش نہیں ہے. ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں، کوئی بھی جوہری ہے نا، جوہری سمجھتے ہیں یہ ہیرے کا کام کرنے والا، وہ پہاڑی علاقے میں جا کے پتھر نہیں تلاش کرتا، پہاڑی علاقے میں جا کے وہ ہیرے کی تلاش کرتا ہے. اور جو اس کام سے واقف نہیں ہے وہ خوبصورت سے پتھر اٹھا کے لے آتا ہے. ہم لوگ چونکہ اسلام کو سمجھنا نہیں چاہتے، ہم سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں مساجد کی، وہاں سے ہم ہیرے جمع نہیں کرتے، ہم پتھر اٹھا اٹھا کے لے جاتے ہیں. اور وہی پتھر کبھی اپنے سر میں مارتے ہیں، کبھی دوسرے کے سر میں مارتے ہیں. ہمیں سمجھ وہ آتا ہے جو صرف ہمارے فائدے کے لیے ہو. اب قرآن پاک میں ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جانا جب تم نشے کی حالت میں ہو. اب یہ حکم کب ہوا؟ یہ حکم تب تھا جب نماز کا حکم تو ہو گیا تھا مگر شراب حرام نہیں ہوئی تھی. یہ تب کا حکم تھا. اب مخاطب بھی ایمان والوں کو کیا جا رہا ہے، مسلمان لوگوں کو کیا جا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے مسلمان لوگو، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جانا، وانتم سکارى، جب تم نشے کی حالت میں ہو. اب بعض لوگوں نے یہ آیت اٹھا رکھی ہے کہ اللہ نے تو کہا ہے میں تو نشہ کرتا ہوں، فلاں فلاں نشہ کرتا ہوں. اس نے اپنے نشے کا بھی وہ کر لیا، بندوبست کر لیا، اور نماز کو بھی ترک کر دیا. اس کی وجہ صرف اور صرف یہ رہی کہ اس شخص نے اپنے فائدے کا اسلام قرآن میں سے نکال لیا. اب اسے دین سے کوئی تعلق نہیں. ایسے شخص پر یہ آیت بالکل نہیں ہے، یہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو. سوال کیا جاتا ہے قرآن میں تو یہ چیز نہیں ہے، قرآن میں وہ چیز نہیں ہے. اب ایک شخص نے مجھے کہا کہ بھائی قرآن میں تو داڑھی کا حکم ہی نہیں ہے، قرآن میں داڑھی کا کہیں حکم نہیں. حقیقت میں قرآن میں داڑھی کا حکم نہیں ہے، مگر قرآن میں یہ اشارہ دیا گیا، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دو